1985 کا دہلی ایک سیاسی اور سماجی کشمکش کا شکار تھا۔ سیاستدانوں کے درمیان رساکشی، بدعنوانی اور طاقت کا کھیل زور و شور سے جاری تھا۔ ایسے میں ایک ایسا قتل ہوا جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ قتل عام قتلوں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ اس قتل میں نہ صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا بلکہ اس کی لاش کو چھپانے کے لیے اسے تندور میں جلا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے نائم جے سنگھ چوہان کی، جو دہلی کے ایک مشہور سیاستدان سشیل شرما کی بیوی تھیں۔ نائم جے سنگھ چوہان ایک تعلیم یافتہ اور آزاد خیال خاتون تھیں۔ ان کی زندگی سیاست اور سماجی تقریبات کے درمیان گزرتی تھی۔ سشیل شرما، جو دہلی یوتھ کانگریس کے رہنما تھے، انہوں نے نائم سے شادی کی اور دونوں ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ لیکن شادی کے چند سالوں بعد ہی ان کے رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ سشیل کو اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ اس شک نے ان کی زندگی میں زہر گھول دیا اور ان کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ سشیل شرما کا نائم پر شک بے بنیاد تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کی ہر حرکت کو مشکوک سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ نائم کے فون کالز، ملاقاتوں اور ہر سرگرمی پر نظر رکھنے لگا۔ نائم، جو آزاد خیال اور خود مختار تھی، اس شک اور نگرانی سے تنگ آ چکی تھی، لیکن ان کے پاس اس رشتے سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سشیل کی اس بے اعتمادی نے ان کے رشتے میں مزید دوریاں پیدا کر دی اور حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ 2 جولائی 1995 کا دن ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ کن دن ثابت ہوا۔ اس رات سشیل اور نائم کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ نائم نے سشیل کو بتایا کہ وہ اس شک اور بے اعتمادی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ سشیل، جو پہلے ہی غصے اور شک میں مبتلا تھا، اس نے نائم کی باتوں کو اپنے غرور اور خودداری پر حملہ سمجھا۔ اسی لمحے اس کے دماغ میں قتل کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں سشیل شرما نے اپنی بیوی نائم کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ کوئی حادثاتی قتل نہیں تھا، بلکہ سشیل نے سوچ سمجھ کر اس جرم کو انجام دیا۔ لیکن قتل کے بعد اسے فوراً احساس ہوا کہ اسے اپنی بیوی کی لاش کو چھپانا ہوگا تاکہ اس پر شک نہ ہو۔ اس نے ایک انتہائی شفاف منصوبہ بنایا، جس میں اس نے نائم کی لاش کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ سشیل نے اپنے دوست اشوک یادو، جو ایک ہوٹل کا مالک تھا، اس سے مدد لی۔ اس ہوٹل میں ایک بڑا تندور موجود تھا جو کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سشیل نے نائم کی لاش اس ہوٹل کے اس تندور میں جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ تمام ثبوت مٹ جائیں۔ رات کی تاریکی میں سشیل نے لاش کو ہوٹل لے جایا اور اشوک کے ساتھ مل کر اسے تندور میں ڈال دیا۔ پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو ان کے لیے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تحقیقات کے دوران اشوک یادو نے پولیس کو سچ بتا دیا اور سشیل شرما کا نام لیا۔ سشیل، جو اب تک خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پولیس نے جلد ہی اسے گرفتار کر لیا اور تفتیش کے دوران اس سے اپنے جرم کا اعتراف کرا لیا۔ سشیل شرما کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن اس نے اپنی سزا کے خلاف کئی سالوں تک اپیلیں دائر کیں۔ مختلف عدالتوں میں یہ کیس چلتا رہا اور آخرکار سشیل کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ فیصلے نے بھی عوام میں مختلف رائے کو جنم دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے سزائے موت ہی ملنی چاہیے تھی، جبکہ کچھ نے عمر قید کو ایک مناسب سزا سمجھا۔ تندور مرڈر کیس نے بھارت کے عدالتی نظام، سیاست اور معاشرتی رویوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ کیس خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کا ایک سنگین واقعہ تھا، جس نے عوام میں شعور پیدا کیا کہ کیسے رشتے میں شک اور بے اعتمادی انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ اس کیس کے بعد بھارت میں خواتین کے تحفظ اور ان کے حقوق کے حوالے سے کئی اہم قوانین اور اصلاحات کی بات کی جانے لگی۔ یہ کیس صرف ایک عورت کے قتل کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامت بن گیا کہ کیسے سماجی، سیاسی اور ذاتی زندگی کا پیچیدہ مسائل انسان کو گناہ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ سشیل شرما نے اپنی بیوی کو شک کی بنا پر قتل کیا اور اس کے بعد اسے چھپانے کے لیے ایک ایسی خوفناک حرکت کی جسے بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ تندور مرڈر کیس بھارت کی تاریخ میں ایک خوفناک اور عبرتناک مثال کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو اپنی بیوی پر بے جا شک کی بنا پر اسے قتل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کہانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رشتوں میں اعتماد کی کتنی اہمیت ہے، اور جب شک غالب آ جائے تو وہ رشتہ تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔
سشیل شرما کا انجام یہ بتاتا ہے کہ جرم چاہے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تندور مرڈر کیس آج بھی دہلی کی سیاست اور معاشرت میں ایک سیاہ باب کی طرح موجود ہے، اور جب بھی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو ذہن میں وہ خوفناک رات اور تندور میں جلتی ہوئی لاش کا منظر ابھر آتا ہے۔